کے ساحل پر گئے تھے اور چھ کی نوجوان بچوں کی لاشیں جو ہے وہاں سے ہوئی. تو ابھی فی الحال فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور جب پوائنٹ آف آرڈر ہوگا میں اس پر چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں اصل کہانی بتاؤں گا اس کی. تو ابھی فی الحال فاتحہ خوانی. بہت شکریہ. جی راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن. جناب اسپیکر شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، کے پی کے میں اور اسی طرح سندھ میں، بلوچستان میں بہت سی بارشوں کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب دورے پہ ہیں. ایک تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی شہادت پر بھی دعا کرائی جائے، اور دوسرا میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو نقصان کا ازالہ ہے اور جو ان کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جو رقم کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ڈاکٹرز کا، ان کے لیے دوائیوں کا، ان کے لیے خوراک کا، یہ تمام بندوبست فوری طور پر حکومت کی طرف سے کیے جانے چاہیے پورے ملک میں، اور جو ان کے نقصان ہوئے ان کا ازالہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ وفات پا گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی میری آپ سے درخواست ہے. شکریہ جی. ملک آفرین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. 3-4 دنوں سے شکر ہے کہ مجھے بات کرنے دیا موقع ملے، اور میں حالیہ بارشوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے پورے پاکستان کا نقصان ہوا، اور ہماری کوہستان N11 3 ضلعوں پہ مشتمل ہے، اور وہ بالکل ایک پسماندہ علاقہ ہے. اس میں لوگوں کے اوپر اتنا تکلیف ہو، اللہ کے فضل و کرم سے جان تو بچ گئی، لیکن مال مواشی، زمین، گھر وغیرہ ایسے حالات میں لوگ ہیں کہ بس صرف ان کی راستہ بھی کٹ گئی. پاکستان سے روڈ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہاں حکومت کی امداد کے منتظر ہیں. اور ہمارا ضلع کوہستان ایک سخت حالات میں ہے. وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ خبر دیں، صرف سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ چلا رہے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، اس کو کوہستان کو یاد کرنا چاہے، اور کوہستان کو ہنگامی بنیادوں پر جو بھی ہو سکتا ہے، اس میں فوڈ، اس میں دوائی، اس میں جو ضروریات موجودہ وقت ہے، بستری جو بھی ہے وہ کوہستان میں دی جائیں، تاکہ لوگ اس میں لوگ متاثر ہیں، اور کوہستان کو آفت زدہ ضلعوں میں شمار کیا جائے. میری گزارش یہ ہے کہ خدا را کچھ کوہستان پہ نظر رکھیں. اگر ایسے حالات ہے تو کوہستانی غیور عوام ہے، اگر ایسے نظر انداز کیا، صبح نے نظر انداز کیا، اور یہاں ہم لوگوں نے نظر انداز کیا، تو پھر ہماری کوہستانی اللہ حافظ ہے. آئندہ 4 سیٹیں ہیں. یہ میں کہنا ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات ہوئی تو پوائنٹ آ گیا. ایک منٹ ملک صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. تھینک یو. تھینک یو. جناب نور عالم خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں بدقسمتی سے میں جب بھی بات کرتا ہوں میں تو یہ مہنگائی کے خلاف وہ کر رہا ہوں. وزیر جو یہاں پہ فائنانس کے منسٹر ہیں، وزیر خزانہ کو تو سر بلائیے گا اور ان سے یہ پوچھے گا کہ ساری دنیا میں ڈیزل کا ریٹ سستا ہو رہا ہے، اور یہ صاحب ڈیزل کا ریٹ 8 روپے، بجائے یہ کہ اس کو 2-3 روپے کم کر دے، انہوں نے 8 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے سر؟ اس سے تو ایک غریب بندہ، یعنی ٹرانسپورٹ آپ کا ایفیکٹ ہوگا سر، آپ کا جتنا ہاری ہے، زمیندار ہے، وہ ایفیکٹ ہوگا. آپ پیٹرول بے شک آپ مہنگا کریں کیونکہ وہ امیر بندے استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیزل تو سر ٹرانسپورٹ میں، ٹریکٹرز کے لیے، آپ کے پیٹرز کے لیے، جو انجن جو پانی کے بور وہ ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں کیونکہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، تو ان کو خالی انڈسٹریلسٹ کا فکر ہوتا ہے، زمیندار اور ہاریوں کا کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ سر اس پہ بہت افسوس کی بات ہے. میں التجا کروں گا آپ کے ذریعے، میں کہتا ہوں کہ سر آپ حکومت وقت کو کہیں
کہ سر ڈیزل کا ریٹ کم کریں. دوسری بات سر ایک اور چیز بھی ہے سر, جہاں سے بجلی اس سے بنتی ہے سر, جو ہائیڈرل یا ڈیم سے پانی سے بنتی ہے, ان پہ بھی سر آپ نے سر چارج ڈال دیا ہے, ان سے آپ فیول چارجز لے رہے ہیں. کون سے لحاظ سے سر ان سے فیول چارجز لیا جاتا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا میں ورسک ڈیم, غازی بروتا, وہاں پہ تربیلا ڈیم اور مومن ڈیم اور وہاں پہ ڈیمز بنے ہیں اور ان سے بھی سر آپ فیول چارجز لے رہے ہیں, تو کیا سر یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ منگلا کے ڈیم کے لوگوں کے ساتھ سر اگر آپ ان سے فیول چارجز لیں گے تو یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ تو اس حکومت کے وزیر خزانہ صاحب کو کم از کم آپ بلا لیں سر, ان سے پوچھئے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اکانومی خراب ہے, ہم اس لیے آواز زیادہ نہیں اٹھاتے, لیکن اس چیز پہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے کہ اگر آپ ڈیزل زیادہ ریٹ کریں گے, اگر آپ ایک غریب بندے پہ, ایک عام پاکستانی پہ آپ فیول چارجز ڈالیں گے, جہاں پہ فیول چارجز کی ضرورت نہیں ہے فیول چارجز آپ ڈالیں, جہاں پہ ڈیمز نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ ڈیم ہے سر وہاں پہ تو اب آپ ان سے فیول چارجز کس لحاظ سے لیتے ہیں؟ تو یہ مہربانی فرما کر سر آپ وزیر خزانہ کو طلب کریں, وہ آتے بھی نہیں ہیں اس ہاؤس میں, اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. جیسے اور فیڈرل منسٹرز آتے ہیں تو وہ تو آئیں, ہی از اے ٹوٹل فیلئر اگر جس طریقے سے وہ چلا رہا ہے, مطلب اس نے تو توبہ اللہ معافی دے, یہ تو ملک چلانے کا نہیں, کوئی دوسرے ٹافی بیچے بس وہی کام ہو. شکریہ جی. جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں